سر یہ فرمائیے گا کہ کل ویسے تو وفاق المدارس کا اجلاس بھی ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ فلور کے اوپر تقریر بھی کی، لیکن اب حکومت نے بظاہر ابھی تک ان سے کوئی بات چیت نہیں کی، بلکہ ڈائریکٹلی بات کرنے کے بجائے کل ایم کیو ایم کے وفد کو بھیجا گیا تاکہ وہ ان کی شکایات سنیں، لیکن اب اس کا کوئی حتمی نتیجہ یا کوئی کلیئر سٹانس حکومت کی طرف سے ابھی تک ظاہر نہیں کیا گیا۔ جے یو آئی فے کا تو ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے جو کہ وہ فرام ڈے ون دے رہے ہیں۔ جی سر۔ شکریہ آپ کا۔ اصل میں ایم کیو ایم کا وفد حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں آیا تھا، ہمارے ان کے درمیان میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے اور گورنر صاحب کی قیادت میں وہ آیا تھا، خان بپور صدیقی صاحب بھی تھے اور دیگر حضرات تھے، فاروق ستار اور امیر الحق صاحب۔ اب ان حضرات سے آئے تھے، وہ کچھ ان کے پاس ایک تو وہ ہمارا موقف لینا چاہ رہے تھے کہ اس بل پہ آپ کا موقف ہے کیا، وہ کہہ رہے تھے ہمیں صحیح ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا، اور بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم تو اس میں گورنر صاحب نے کہا تو اب تو وزیر تعلیم کو آپ کے پاس رجسٹریشن کرانے کے لیے لائے ہیں، تو ہم نے پھر ان کو سارا اپنا موقف ایک گھنٹہ سمجھایا کہ 9/11 کے بعد سے مستقل اس ملک میں مساجد اور مدارس کے خلاف ہر دور میں کوئی نہ کوئی طریقہ اور بہانہ بنایا جاتا ہے، ان کے رول کو محدود کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، صحیح۔ جس پہ ہم بھی باتیں جب ان کو سمجھائی تو انہوں نے کہا بالکل، انہوں نے اس پہ ایگری کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آج آپ کا موقف اچھی طرح سمجھ میں آیا ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کے وکیل بن کے ہر سطح پہ بات کریں گے، درست۔ یہ انہوں نے کہا۔ دوسرا انہوں نے ایک ترامیم لائے تھے بلدیات کے حوالے سے، ان کا نقطہ نظر حکومت سے شکایات تھی، اس پہ بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی بات حکومت سے ہوتی ہے تو ہماری شکایات بھی حکومت تک، آپ کی عزت کرتے ہیں حکومت، آپ کا احترام کرتے ہیں، تو ہماری شکایت یہ ہے حکومت کے ساتھ، اور ایک بلدیات کے حوالے سے ترمیم تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کو ذرا آپ دیکھیے، اور ہم نے اس کو لے لیا اس ترمیم کو، اور وہ ہم نے اپنی لیگل ٹیم کے حوالے کیا، سیاسی ٹیم بھی غور کرے گی، لیگل ٹیم بھی غور کرے گی کہ ہم کس حد تک اس ترمیم پہ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ سر وہ ترمیم جو ہے وہ بلدیاتی قانون کے حوالے سے وہ ایم کیو ایم کا بڑا پرانا مطالبہ ہے کہ جو پاورز ہیں وہ بلدیاتی نمائندوں کو ملے، تو وہ ترمیم کیا ایم کیو ایم خود پیش کرنا چاہ رہی ہے؟ بہرحال ابھی تو ہمیں لائی، میرا خیال وہ کنسنسس سے میرا خیال سب سے پہلے مشاورت کر رہی ہے، سب صحیح۔ کو اعتماد میں لے اپنے طور پہ، پھر شاید وہ آگے بات کو بڑھائیں گے، ٹھیک۔ تو وہ اس لیے آئے تھے ہمارے پاس کہ اس کو ہم کنسنسس، ہم نے کہا پہلے اس کو دیکھیں اس میں ہے کیا، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ بلدیات میں ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ اختیارات ضرورت سے زیادہ دے دیے جائیں، تو ایک دفعہ یاد ہے پچھلی دفعہ ناظم کو مجسٹریٹ کے اختیارات ملے تھے تو اس سے بڑے نقصان ہوا تھا بعض جگہ پہ، تو ہم ساری چیزیں ہیں، ہم نے کہا اس کو ہم غور سے دیکھیں گے اور پھر اس پہ اپنا رد عمل آپ کو دیں گے۔ تو باقی آپ نے جو دوسری بات کی ہے اس وقت مدارس کے حوالے سے جو اس وقت ایشو چل رہا ہے، مدارس کے حوالے سے تو یہ کوئی ہماری پہلی بات نہیں ہے، یہ تقریباً 22-23 میں 2022 اور 23 میں جب ہماری حکومت تھی تو اس وقت یہ بنا تھا، بل تیار کیا گیا تھا اور تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہوں نے بیٹھ کے اس کو پاس کیا تھا، جس میں جناب آصف علی زرداری بھی موجود تھے، اس وقت پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کی حیثیت سے، پارلیمنٹریز کی حیثیت سے وہ اس اجلاس میں تھے، اتحادی اجلاس میں، تو اس میں یہ بل پاس ہوا تھا، 5 گھنٹے اس میں بل بنا تھا، اور یہ بل میں ایک اور بتاؤں، یہ جمیعت علماء کا بل نہیں ہے، یہ بل جو ہے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ نے باہمی مشاورت کے بعد بل بنوایا ہے، یہ ان کے مشورے سے یہ بل بنا، حکومت نے بنایا ہے، اور انہوں نے سب سے مشورہ ہوا تھا، ان لوگوں سے مشورہ ہوا تھا جو نظر نہیں آتے لیکن وہ ہر چیز میں ان کا عمل دخل ہوتا ہے، تو یہ بل اس وقت بنا تھا، لیکن اس وقت پھر صورتحال تو آپ کو پتہ ہے ملک کی نازک تھی بہت صورتحال، اور جو چلے گئے تھے حکومت چھوڑ کے وہ بھی کہہ رہے تھے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، یہ بھی کہہ رہے تھے ڈیفالٹ ہو رہا ہے، تو پھر یہ بات ہے کہ جی اس وقت آئی ایم ایف اور اس کا دباؤ نہ آ جائے، وہ کس طرح رک جائے، تو اس کو روکیں، ہم نے کہا پہلے ملک ہے بعد میں ساری چیزیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے رہنے دیں۔ صحیح۔ اب 26ویں ترمیم پہ وہی بل ہے، وہی چیز ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں، وہ جو آبجیکشن اس وقت پریزیڈنٹ صاحب نے کیے ہیں کہ ہاں ان کو پہلے نہیں پتا تھا، یہ 2022 میں نہیں پتا تھا کہ 2001 میں کیا تھا اور 2005 میں کیا تھا، 2019 میں کیا تھا، سب باتوں کا پہلے علم نہیں، کیا 2022 میں جب یہ بل اسمبلی میں پیش ہوا، فرسٹ اور سیکنڈ خواندگی اس کی ہوئی، کیا اس وقت یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے نام پر نہیں روکا گیا؟ تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں تھی، 26ویں ترمیم جب بن رہی تھی تو اس وقت تو ان کو ان سب چیزوں کو پتہ ہی تھا نا ان کو، اور پھر اس بل کو دوبارہ نئے سرے سے چیک کیا گیا، اس بل کو بلاول کراچی میں بھی ان کی لیگل ٹیم نے جائزہ اچھا لیا، جاتی مراوی غوری جائزہ صاحب، لیا۔ قطع کلامی کی معذرت، سر یہ فرمائیے گا کہ اسی وجہ سے شاید یہ جو مسائل سارے پیدا ہو رہے ہیں حکومت کی طرف سے، مطلب جے یو آئی فے تو کلیئر تھی، تو کیا یہی وجہ ہے کہ خبریں ہیں کہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب سے، اور کیا یہ ملاقات کا وقت طے ہو چکا ہے؟ مطلب یہ ملاقات اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ مسئلے کافی حل ہو جائیں گے۔ نہیں، میرا خیال اس میں ملاقات، میاں صاحب سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے، میاں صاحب پہلے 2-3 دفعہ پہلے تو ہم نے اس بات کو اوپن نہیں کیا تھا، آپ خود کل
आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा, मियां साहब 2-3 दफ़ा राब्ते कर चुके हैं, खाड़ा भी रख चुके हैं, लेकिन मुलाकात मौलाना साहब ने कहा कि सिंपल सा मसला है, आप इसका नोटिफिकेशन कर दें। ये तरीका आईनी इस वक्त तो देखें ना, इस वक्त तो हमें आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की बालादस्ती का मसला है, और इस वक्त मदारस का मसला ही नहीं है। एक बिल है, सरकार ने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट ने सारे उसमें जो क्लासेस है गवर्नमेंट ने डाली है। हमें हो सकता है कोई 1-2 पे एतराज भी हो, लेकिन हमने कहा चलो अच्छा काम हो रहा है तो होने दो। तो अब जब सब कुछ आपने बनाया है कि आपने इसके लीगल सारे हर चीज पहलू पे आपने नजर रखी है, सरकारी बिल है और सारी चीजों का आपका पहले से इल्म है, फिर आपने पास किया, वोट आपने दिए जी। तो सदर साहब की पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रीज ने भी इसको वोट किया है, मुस्लिम लीग नून ने वोट किया है, एमक्यूएम ने वोट किया, उन सब ने इसको वोट किया जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में वोट किया था। इवन के हमने पीटीआई को भी इसमें एतमाद में लिया था। गो उन्होंने वोट नहीं किया, लेकिन जब हमारे साथ मुज़ाकरात हो रहे थे हमने उस दौरान उनको एतमाद में लिया था। तो कहने की बात ये पूरे पार्लियामेंट का बिल है, पार्लियामेंट ने पास किया तो पार्लियामेंट की बालादस्ती भी तो कोई चीज है ना जी। बिल्कुल ठीक। फिर आपने बिल चला गया है प्रेसिडेंट हाउस से, उस बिल पे एक ऑब्जेक्शन हुआ है, मेरा स्पीकर सरदार एजाज सादिक साहब कह रहे हैं कि जी वो एक्ट बन चुका है, तो फिर आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, इसका तो सर ये मतलब मैं समझ इसका मतलब सर ये समझा जाए कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात को मनसूख कर दिया है या फिर मौलाना साहब ने उनको मना कर दिया है, अगर मैं सही समझी हूँ तो? पहले मुज़ाकरात से तो हमने कभी इनकार नहीं किया, हम सियासी लोग हैं, मिलते रहते हैं, हर हाल में मिलते हैं, बैठते उठते हैं, लेकिन इसमें तो सीधा सा सिंपल सा तरीका है, वो नोटिफिकेशन कर जी दें। ठीक और ठीक। अगर उनको किसी बात पे कोई चीज़ वो समझते हैं कि ज़रूरी है इसमें आगे भी करनी, तो उस पे बैठ के बात हो सकती है। ठीक। लेकिन इस वक़्त पार्लियामेंट की बालादस्ती का एक ही हल है कि हमें ये नोटिफिकेशन करना होगा, वरना आपको याद होगा सदर आसिफ अली सदर आरिफ अलवी ने एक इसी तरह का बिल था, उस पे साइन नहीं किए थे और यही सूरत-ए-हाल थी, उन्होंने नोटिफिकेशन उसका किया था, तो या वो गलत था या आज गलत कर रहे हैं, दोनों में से एक चीज़ तो इनको बिल्कुल माननी। सही। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब की तरफ से ये दरख्वास्त की गई है कि मौलाना साहब और महमूद चकज़ई साहब और इस किस्म के दीगर कुछ जो अपोजिशन के लीडरान हैं उनसे उनको मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। तो मौलाना साहब जाना चाहेंगे खान साहब से मिलने के लिए, क्योंकि खान साहब तो जेल से बाहर आके नहीं मुलाकातें कर सकते हैं अपोजिशन लीडर से? देखिए, अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे हमें पीटीआई ने कोई आगाह नहीं किया इस सिलसिले में। हमारे उनके दरमियान में एक मुज़ाकराती कमेटी भी है, मैं भी उसका मेंबर हूँ। फिर इसकी एक ज़ैली कमेटियाँ भी हैं हमारी 2, एक कौमी असम्बली में, एक सेनेट में है, डे टू डे मैटर को देखते हैं। बाज़ाब्ता अभी तक उन्होंने हमें कोई राब्ता नहीं किया, हमने इसी तरह सुना है जैसे आपने सुनाया है। दूसरी बात ये है कि जब मुलाकात होती है 2 बड़े लोगों में तो कोई टीआरओ तय होता है कि मकसद क्या है मुलाकात का? क्यों मिलना है? उसकी वजूहात क्या हैं? तो फिर उस पे आगे बात बढ़ाई जा सकती है। अगर पहले टीआरओ सामने आएँगे, बात सामने आएँगे और फिर बाज़ाब्ता वो हमें कहेंगे, तो फिर उसके बाद हम अपना रद्द-ए-अमल उस पे बिल्कुल ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया।